اپنے حسن نظر اور جو اللہ نے آپ کو خداداد صلاحیتیں عطائیں کرم نوازیوں کا جو سلسلہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں اور حدیث مقدسہ میں آتا ہے رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جاتی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر، مولا جس اسلام کے لیے، اس کی حقانیت کے لیے، جس مقدس دین کے لیے تو نے مجھے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، جس کے لیے میں اللہ کا رسول دن رات کوشاں ہوں، مولا اگر یہ عمر اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو اسلام کی عمر کو عمر لگ جائے گی، اسلام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر، مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، جناب عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، کہ اگر عمر دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے تو اسلام کو عزت ملے گی، اسلام کو وقار ملے گا، اور عمر جیسی شخصیت جس کا ایک وقار ہے، معاشرے میں ایک رعب، دبدبہ، ایک جلالی شخصیت، اگر یہ عمر اسلام میں آ گیا تو اسلام کو بڑی عزت ملے گی، بڑا وقار ملے گا۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر، مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ پھر کیا تھا؟ حضور نے دعا فرمائی اور ادھر میرے رب نے قبول فرمائی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی جو شان سے دعائے محمد، حضور نے دعا فرمائی، میرے رب نے قبول فرمائی۔ جناب عمر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، طویل واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے اور ادب کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، محبت کے پیکر بنے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور جب آپ میرے کریم کا کلمہ پڑھ کے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، حضور کے غلاموں نے، میرے محبوب کے عشاق نے اس محبت کے ساتھ نعرہ بلند فرمایا، مکہ کی وادیاں تکبیر کے نعرے سے گونج اٹھی۔ اس قدر اہل محبت عشاق میرے محبوب کے غلام جناب عمر کے اسلام کے قبولیت پہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ زمین پہ خوشی کا اس قدر اظہار کیا جاتا ہے، تکبیر کے نعرے سے مکہ کی وادیاں گونجنے لگتی ہیں۔
کوئی معمولی واقعہ نہیں پیش ہوا۔ عمر جیسا شخص جو ہے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کریم کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ احباب گرامی، جناب حضرت فاروق اعظم کے قبول اسلام کے اوپر فرشتوں کا سردار جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، جس طرح جناب عمر کے قبول اسلام پہ زمین والے آپ کے عشاق حضور کے غلام جس طرح زمین کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، اسی طرح آسمانوں کے اندر اللہ کے ملائکہ بھی عمر کے اسلام کے قبول ہونے پہ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی زمین پہ انسان خوشیاں منا رہے ہیں تو آسمانوں کے اوپر اللہ کے ملائکہ جناب عمر کے قبول اسلام پہ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ احباب گرامی، یہ جناب عمر ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کے دین میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا موقع تھا، اس سے پہلے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم حکم نہیں ہے، سرکار بھی اور دیگر حضور کے صحابہ بھی اس طرح کھلم کھلا جو عبادت کا ایک طریقہ ہے مسلمانوں کا، اللہ کی عبادت کی جاتی، اس کی حضور قیام ہوتا، رکوع ہوتا، سجود ہوتے، سجدے کیے جاتے، لیکن کھلم کھلا اس انداز کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کی جاتی۔ یہ جناب عمر اسلام میں داخل ہوئے کہ پہلی مرتبہ خانہ خدا کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر سرکار بھی اور حضور کے صحابہ بھی خانہ کعبہ کے اندر آ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ، اللہ کی کھلم کھلا عبادت اگر کی جاتی ہے اس انداز کے ساتھ، تو اس موقع کے اوپر کہ جناب عمر نے عرض کی، آقا اب اللہ کی عبادت چھپ کے نہیں ہوگی بلکہ علن اعلان ہوگی، کھلے عام ہوگی، دنیا کے سامنے دکھایا جائے گا ہم وہ ہیں جو توحید کے ماننے والے۔ احباب گرامی، اور رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ نبوت میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کچھ اور چیزیں پھر عرض کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کے اندر، مشکات کے اندر یہ حدیث پاک آئی کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو مقام نبوت و رسالت اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے جو اس عظیم سلسلہ کا آغاز فرمایا تھا، نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، فرمایا چلتے چلتے میری ذات پہ آ کے وہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا۔ میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں میرے رب نے اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جی، اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا، فرمایا میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، بولیے، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آئیں گے جھوٹے دعوے دار، آئیں گے، کذاب ہوں گے،
اپنے اپنے وقت کے وہ دجال ہوں گے، جو بھی دعویٰ کرے گا اس کا وہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ حضور نے بشارت دی، حضور نے یہ بشارت دی، خبر دی، قیامت تک جھوٹے آئیں گے، دعویٰ کریں گے، لیکن سب کا وہ دعویٰ جھوٹا ہوگا، ان کا دعویٰ وہ مردود ہوگا، کیونکہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، وہ خوبیاں، وہ کمالات جو کسی نبی میں ہوتے ہیں، کسی پیغمبر میں ہوتے ہیں، جو اوصاف، جو خوبصورت خصائل ایک نبی میں ہوتے ہیں، اللہ نے وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ سارے اوصاف جو کسی بھی نبی کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ نے وہ سارے کمالات میرے عمر کے اندر رکھ دیے ہیں، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہوگا، مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، لہذا ساری خوبیاں کمالات ہونے کے باوجود میرا عمر نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو میرے بعد نبی عمر ہوتا، مگر چونکہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، لہذا کمالات، خوبیاں ہونے کے باوجود وہ سارے خصائل، خوبصورت خصلتیں ساری پائی جاتی ہیں، مگر چونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلنا نہیں ہے، لہذا عمر نبی نہیں ہے۔ عمر نبی خصائل ہے، کمالات ہیں، وہ خوبصورت وصف ہیں، سارے وصف پائے جاتے ہیں جو ایک اچھے انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، عمر کے اندر پائے جاتے ہیں، مگر چونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلنا نہیں ہے، لہذا میرا عمر نبی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اعظم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے، ہر نبی کی امت میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے، ان نبیوں کی امتوں میں ایسے ایسے افراد ہوتے، ایسے خوبصورت لوگ ہوتے، اللہ نے ان کو ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا ہوتا، ان کے سینے محبت الہی کے چشمے سے ایسے فیضیاب ہوتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جب بولتے تھے، بولتے یہ تھے، اندر میں رضا رب کی ہوتی تھی، ان کی زبان ہوتی تھی، اندر کلام جو ہوتا، اندر پیغام جو ہوتا، ان کی زبانوں کے اندر بول یہ رہے ہوتے، اندر فیض خداوندی ہوتا تھا۔ اللہ اپنے نبیوں کی امتوں میں اللہ نے ایسے افراد پیدا فرمائے جو صاحبان الہام ہوتے تھے، جو صاحبان الہام ہوتے، بولتے یہ تھے، منشا اس مولا کی ہوا کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ معمول چلتا رہا، ہر نبی کے اندر، اس کی امت کے اندر ایسے لوگ آتے رہے، پھر اللہ نے دنیا میں مجھ محمد کو سب سے آخر میں بھیجا، پھر اللہ نے مجھے جلیل القدر لوگ عطا فرمائے، عظیم لوگ عطا فرمائے،
عظیم صفات والے لوگ عطا فرمائے، بڑی شانوں والے، عرف و اعلیٰ کمالات والے لوگ میرے اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ اور ارشاد فرمایا ان میں میری امت کے اندر، ان میں جناب عمر ایسا شخص ہے، میرا عمر ایسا آدمی ہے، وہ زمین پہ چلتا ہے لیکن جب بولتا ہے تو اس کے بولنے کے اندر رضا میرے مولا کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریا۔ جناب عمر ادھر بولتے ہیں، زبان میرے عمر کی ہوتی ہے، اندر پیغام منشا محبت جو ہے وہ میرے مولا کی ہوا کرتی ہے۔ عمر چلتا ہے، عمر بولتا ہے، اور پھر یہی وجہ ہے، ایک نہیں کتنے ایسے مقام آتے ہیں، کتنے ایسے مقام آتے ہیں۔ ادھر جناب عمر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر سے اللہ نے اپنا کلام نازل کر کے یہ بات واضح کر دی، میرے حبیب جو آپ کا عمر بول رہا ہے، ادھر زمین پہ عمر کی مرضی ہے، اور ادھر سے پیارے حبیب تیرے خدا کی وہی مرضی ہے۔ ایسے کئی مقام آئے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ جملے سنیے گا، سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ نے جناب عمر کی زبان کے اوپر حق جاری کر دیا ہے۔ عمر کی زبان پہ بولیے حق جاری ہو گیا ہے کہ عمر جو بولتا ہے وہ حق ہوتا ہے، عمر جو بولتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ کئی ایسے مقام آئے، اس کے اندر ایک معروف مقام میں آپ کی نظر کیے دیتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم خانہ کعبہ کا طواف کر کے، اللہ کے طواف ہو رہا ہے، طواف کعبہ سے حضور فارغ ہوئے نا، آپ کے ساتھ جناب حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کے گھر کا طواف ہو چکا، پیچھے پلٹے نا حضور، تو جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں آقا یہ باب کعبہ کے سامنے یہ جو مقام ابراہیم ہے وہ پتھر، جی وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے اپنا قدم رکھ کے اللہ کے پیارے نبی جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، یہ مقام ابراہیم ہے۔ آقا یہ وہ عظیم جگہ ہے، عظیم وہ پتھر ہے، عظیم وہ مقام ہے جہاں پہ جد الانبیاء کے قدم لگے ہیں۔ یہ معمولی بات ہے بھائی، جس جگہ پہ اللہ کے پیارے کے قدم لگ جائیں، ادھر صفا مروہ پہ حضرت سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے، وہ نبی نہیں ہے، ایک نبی کی بیوی ہے، ایک پیغمبر کی ماں ہے، ان کے قدم لگے۔ رب فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ یہ جو پہاڑیاں ہیں، لوگوں انہیں عام پہاڑیاں نہ سمجھنا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بآواز بلند بولیے سبحان اللہ۔ یہ عام پہاڑیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ پہاڑیاں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی نشانیاں، کیوں؟ اس مقام کے اوپر حضرت ہاجرہ کے قدم لگے ہیں،
جہاں پہ حضرت حاجرہ کے قدم لگ جائیں وہ اللہ کی نشانی بن جائے، تو جہاں پہ جد الانبیاء کے قدم لگے وہ مقام ابراہیم ہے۔ حضور فارغ ہوئے خانہ کعبہ کے طواف سے، پیچھے پلٹے نا، حضرت عمر کے دل میں خواہش آئی اور جو دل میں سوچا تھا اسے زبان پہ لے آئے۔ عرض کرتے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو یہ بڑا عظیم مقام ہے، مقام ابراہیم، اگر سرکار اجازت دیں اس مقام کے اوپر کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل نہ پڑھ لیں، 2 رکعت نفل نہ پڑھ لیں۔ ادھر جناب حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اپنی خواہش کو بیان کر رہے ہیں، ادھر سے میرے اللہ کا کلام آ گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ میرے حبیب جو عمر چاہتا ہے تیرا رب بھی وہی چاہتا ہے، جو جناب عمر چاہتے ہیں تیرا رب بھی پیارے وہی چاہتا ہے۔ عمر یہ چاہتا ہے مقام ابراہیم کی پر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، بس رب کی بھی رضا یہی ہے۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے میرے محبوب 2 رکعت نفل تم پڑھو، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ سنت بن جائے۔ دنیا اس سنت کو ادا آج بھی کرتی ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یاد رکھو سنت میرے آقا کی ہے، خاص فاروق اعظم کی ہے، سنت رسول اللہ کی، خواہش حضرت فاروق اعظم کی۔ احباب گرامی، سیدنا فاروق اعظم کی شخصیت و کردار کے، آپ کے حسن سیرت کا جب ہم تذکرہ چھیڑتے ہیں تو کئی کمالات کی چیزیں، اور ہر پہلو دوسرے سے منفرد، ہر پہلو دوسرے سے منفرد۔ جی آج کا حاجی، آج کا نمازی، آج کا قاری، آج کا عالم، آج کا صوفی پریشان، سوچتا ہے نماز پڑھتا ہوں، نماز میں وسوسے بڑھے، خیال بڑھے، دنیا جہان کے تصورات، خیالات نماز میں آنے لگتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا کریں؟ علامہ صاحب آپ بتائیں کوئی علاج؟ نمازی پریشان ہوتا ہے، نماز اللہ کی ہے، دنیا کے خیالات آنے لگتے ہیں، شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ نماز کے علاوہ ہو تو حکم کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان کو بھگایا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے شیطان کو بھگایا کرو۔ غلط خیال ذہن میں آئے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے، مولا تجھ سے پناہ، تیری بارگاہ کے اندر آ کے ہم حاضر ہوتے ہیں، بس تو ہی ہے پناہ دینے والا، شیطان مردود سے تو ہی ہے بچانے والا۔ بڑا یہ دشمن بڑا حملہ آور ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا زور آور ہے، کوئی نہیں ہے بچانے والا، بس تیری رحمت ہو جائے بیڑا۔ نمازی پریشان، حاجی پریشان، صوفی پریشان، عالم مفتی پریشان، اس کے حملے سے کیسے بچا جائے؟ مگر یاد رکھنا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں میرے عمر، سنیے غور سے سنیے گا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، والذی نفسی بیدہ، حضور نے قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی عزت و جلالت کی، فرمایا عمر اللہ کی زمین پہ تو ایک ایسا انسان ہے، عمر تو جس راستے سے آتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل کے چھوڑ جاتا ہے، تیرے راستے سے شیطان بھاگتا ہے، جدھر سے عمر آئے شیطان، محبت سے بولیے گا، جدھر سے عمر تو آتا ہے شیطان اپنا راستہ، ہر ایک اس سے ڈرتا ہے، وہ میرے محبوب کے غلام عمر سے ڈرتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ، یہ شان اعلیٰ کہاں سے ملی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے ملی ہے۔ جی
اب وقت نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسے پہلو چھیڑ دیتا، ایک ایسے پہلو بھی آپ کے سامنے رکھتا، آپ کے ایمان کو تازگی ملے۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک ایسا وقت آیا جب آپ بڑے خلیفہ، بڑے وقت کے حاکم، امور سلطنت کو چلانے والے، 24 لاکھ مربع میل کے اوپر اتنی بڑی سلطنت کا حاکم، اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ جناب عمر ہیں۔ غالباً ایران کا علاقہ فتح ہوا، ایک دن نہیں کئی ہفتے مہینے لگ گئے، قافلہ مال غنیمت لے کر چلا، اس کے اندر جو ساز و سامان تھا، جی اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا سامان، اس کے ساتھ جو لسٹ آئی سامان کی، جی جو بڑے سامان کی لسٹ آئی، وہ لسٹ پہنچی، وہ سامان پہنچا دربار فاروق اعظم میں۔ لسٹ کے مطابق ہر چیز کو دیکھنا شروع کیا، چیک کرنا شروع کیا، ہر چیز کو اپنے سامنے پایا۔ عمر کھڑے تھے، بیٹھ گئے، بیٹھے کیا، سر جھکایا اور کپڑا چہرے پہ رکھا۔ فاروق اعظم کی آنکھیں نم، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ لوگوں نے کہا اے خلیفۃ المسلمین کیا ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے، عمر زمین کی پر پریشان ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ لوگوں، میں وہ عمر تھا، میں وہ عمر تھا۔ ایک وقت تھا کہ عمر سے اس کے باپ کے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ میرے باپ کا جو مال تھا، میں اونٹ چرانے والا انسان، ایک اونٹ کو ہانک کے لاتا، اسے سنبھالتا، دوسرا اونٹ بے قابو ہو جاتا، وہ چلا جاتا، اس کو واپس لاتا، دوسرا کہیں اور بھاگ جاتا۔ مجھ عمر سے میرے باپ کے چند جو اونٹ تھے وہ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ آج میرے مولا کا مصطفیٰ کریم کے قدموں کی بدولت میرے رب کا مجھ پہ کتنا بڑا احسان ہے۔ 24 لاکھ مربع میل کے اوپر آیا ہے، اتنے راتیں بھی گزاری ہیں، دن بھی گزارے ہیں، سارا سامان آ گیا۔ اتنے بڑے سامان کے اندر ایک سوئی کی بھی کمی نہیں ہے۔ عمر کو یہ چیز سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ جو حضور کے غلام بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، یہ نہیں دیکھتے اوپر وقت کا حاکم کون ہے، اوپر وقت کا حکمران کون ہے، وقت کا خلیفہ کون ہے؟ جب اوپر عمر ہے، عمر کسی چیز میں رد و بدل نہیں ہونے دیتا۔ جب اوپر جو ہے کرپشن نہیں ہوتی ہے، نیچے بھی معاشرے میں کرپشن نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار۔ جب اوپر کرپشن نہیں ہے، اوپر جب وقت کے حاکم کرپٹ نہیں ہے، نیچے افسران کرپشن کر سکتے نہیں ہیں۔ نیچے کرپشن اس لیے ہوتی ہے، پہلے اوپر ہوتی ہے۔ احباب گرامی، وہ عمر تھے جو دن بھر دربار عام سجا کے ہر آنے والے کو وقت دیا جاتا ہے، اس کے مسائل سنے جاتے ہیں، دن بھی عوام کے لیے، رات دنیا سو جاتی ہے، رسول اللہ کا غلام بھیس بدل کے گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، مدینے کے گلی کوچوں کے اندر پھرا جا رہا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں یہ کون انسان ہے، لگتا تو عمر ہے لیکن بھیس بدلا ہوا ہے، عمر کیوں پھر رہے ہو؟ دنیا آرام کی نیند سو رہی ہے،
تم کیوں پھر رہے ہو گلیوں کے اندر؟ آپ نے فرمایا دنیا آرام کی نیند اس لیے سو رہی ہے کہ عمر جاگ رہا ہے، عمر جاگ رہا ہے۔ عوام تب نہیں سوتی جب حکمران سو جاتے ہیں۔ آج کا حکمران سوتا ہے، عوام بیچاری جاگتی رہتی ہے۔ احباب گرامی، وہ عمر تھے جی جب معاملات درست تھے۔ آج بھی اگر اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں، نیچے سے لے کر، گھر سے لے کر، برادری سے لے کر، قبیلے سے لے کر، محلے سے لے کر، ملک و ملت کے اندر اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں، تبدیلی والوں، تبدیلی تب آئے گی جب عمر کا غلام بنے گا۔ تو عمر کا غلام بنے گا، پھر وقت کا امام بنے گا۔ اللہ کی ذات ہمیں سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر